السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون صدق اللہ العظیم۔ ایک امت ہے کہ گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ اور الحمدللہ سورۃ البقرہ شریف کی یہ 134ویں آیت ہے جو کل بھی تلاوت کی گئی تھی، لیکن اس پر کچھ بولنے سننے سے رہ گیا تھا۔ اس کے پہلی والی آیت جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر یہودیوں نے یہ بہتان دھرا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو ہم کو یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودی بن کر زندگی گزارو، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زجر و توبیخ فرمائی۔ یہ کیا بکواس اور بہتان ہے؟ ام کنتم شہداء، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تم موجود تھے جب ان کو موت آ رہی تھی؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے موت کے وقت جو وصیت فرمائی تھی وہ یہودیت پر قائم رہنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے تو اپنے بچوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ ہم اللہ واحد جو تمہارے باپ ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا جو خدا ہے انہی کی ہم پرستش کریں گے۔ اس پر کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار ہم نے کی تھی کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو مطمع نظر ہے، جو زندگی کا مقصد ہے، جو ہدف ہے، وہ اللہ رسول کی رضا ہے، دنیا طلب نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارا ہدف، ہمارا مقصد دنیا کا حصول ہے۔ اس پر بھی کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی۔ ان باتوں سے بعد میں مجھے تھوڑا سا خلیش ہوا کہ لوگ کچھ دوسرا نہ سمجھ لیں اس پر کہ بھئی ہم نے دنیا کیا غربت اور مفلسی میں گزارنی ہے؟ پھر اگر دنیا طلب نہ کریں، دنیا جمع نہ کریں، تو کیا مفلسی میں زندگی گزاریں؟ ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی دے، یعنی ہماری دنیا بھی اچھی ہونا چاہیے۔ اور ہم تو اپنے قوم سے یہ امید کرتے ہیں اور رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی دنیا اتنی بہتر ہونا چاہیے، اتنی بہتر ہونا چاہیے کہ اگر انہیں سفر کرنے کی ضرورت ہونا تو گھر میں مرسڈیز نہیں، ہوائی جہاز چاہیے، آنگن میں ہوائی جہاز کھڑا چاہیے، اتنی دنیا چاہیے، بالکل ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دنیا کا ہاتھ میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول شافع یوم النشور
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے وہ بہتر نہیں ہے جو دنیا کے لیے دین چھوڑ دے، اور تم میں سے وہ بھی بہتر نہیں ہے کہ جو دین کے لیے دنیا چھوڑ دے۔ اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا ہے، وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جانا نہیں سکھاتا ہے، ہمیں یہیں رہنا ہے، ہمیں یہیں کمانا ہے، ہمیں دنیا بھی جمع کرنا ہے۔ بس فرق اتنا ہے، تھوڑا سا احتیاط جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہم نے کمائی ہے وہ ہماری کمائی ہوئی دنیا ہمارے ہاتھ میں تو ہو، ہمارے دل میں نہ ہو۔ بس حال یہ ہمارا ہے کہ ہاتھ میں دنیا بہت کم ہوتی ہے، دل میں لیکن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انبیاء، صلحاء، اولیاء کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل مفلس تھے، نہ، بڑے بڑے کاروبار کیے، بڑے بڑے کاروبار۔ ہم جس غوث پاک کا نام لیتے ہیں ان کے کاروبار کا مسئلہ کیا تھا؟ بغداد کی منڈی میں اس وقت تک کپڑے کا ریٹ نہیں کھلتا تھا جب تک کہ غوث پاک کی دکان سے کپڑے کا ریٹ نہ کھل جائے۔ اس زمانے میں جب آیات اور نریات کے لیے اتنے سادھن نہیں ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں ایکسپورٹ اور امپورٹ غوث آز کرنے کے لیے غوث پاک کے اپنے جہاز تھے۔ ہاں، اپنے جہاز تھے۔ یہاں سے وہ لوگ بھی سبق حاصل کریں جو علالی کرتے ہیں، دنیا کمانی چاہیے۔ صرف بات اتنی ہے کہ دنیا ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہمارے دل میں نہ ہو۔ دنیا میں اولیاء کے ہاتھ میں دنیا رہی، دنیا میں بہت دین کا کام کیا انہوں نے، بہت دین کا کام کیا، لیکن جب یہ دنیا دل میں آ جاتی ہے تو ہلاکت اور بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کشتی پانی پر ہی تیرتی ہے، کشتی کی زندگی ہے پانی، مگر یہی پانی جب کسی ذریعے سے، سوراخ سے کشتی کے اندر آ جائے تو یہی اندر آیا ہوا پانی کشتی کے ڈوبنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسے دنیا جب تک مسلمان کے ہاتھ میں رہتی ہے وہ خدمت دین کرتا ہے، اور جب دنیا مسلمان کے دل میں آ جاتی ہے تو شادی بیاہ میں پھٹاکے اڑاتا ہے، حرام کام کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم کس کی عبادت کرو گے، مطلب صرف نماز کس کی پڑھو گے یہی نہیں، فرما برداری کس کی کرو گے، زندگی کے سارے معاملات میں تم کس کے احکام کی بجا آوری کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا نحن لہ مسلمون، ہم تو اسی کے لیے اپنا سر رکھتے ہیں، ہمارے زندگی کا ہر کام اسی کی رضا کے لیے، اسی کی رضا کے لیے۔ تو ہم مال کمائیں اور وہ مال ہم دین کی خدمت میں لگائیں، پھر اس مال کو اللہ رسول کی راہ میں خرچ کرتے وقت دل میں درد پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی اولیاء کی خاصیت ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان میں یہ فرق ہے کہ جب ہم ثواب کے خاطر بھی جب مسجد میں دیتے ہیں تو بھی کچھ نہ کچھ درد دل میں ضرور محسوس ہوتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے دل، بس یہی فرق ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک امۃ قد خلت، اے اولاد یعقوب، اے یہودیوں، وہ لوگ تھے پرہیزگار جو گزر چکے، تم پدرم سلطان بود کے نشے میں نہ رہو، صرف اس بات کا خیال نہ کرو کہ ہم انہی کی اولاد ہیں۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ،
اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماتے ہو۔ ان کی اچھائی تمہارے کام اس وقت تک نہیں آئیں گی جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانو گے، رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانو گے، تب تک ان کی نیکیاں تمہارے کام نہیں آئے گی۔ ہاں، اپنا یہ رشتہ جب تم اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لو گے تو ان کی نیکیاں بھی تمہیں کام دے گی۔ کفر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ رشتے جو صلبی رشتے ہوتے ہیں نا وہ بھی منقطع ہو جاتے ہیں، کوئی فائدہ اس سے نہیں پہنچتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ لوگ تھے جو گزر چکے، جو انہوں نے اچھائیاں کی ان کے لیے ان کا ہے، وَلَكُمْ سَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کاموں کی تم سے پوچھ نہیں ہوگی، ہے نا۔ انہوں نے جو خیر کیا ہے زندگی کے اندر اس کا تم دور دور تک تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تم سے اس تعلق سے سوال کیا جانے والا ہے۔ تم سے صرف اس وقت یہی سوال کیا جانے والا ہے کہ تمہارے زندگی میں اللہ کا آخری نبی تشریف لایا، تم اس پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ ہم نے تمہاری زندگی میں قرآن اپنی آخری کتاب بھیجی، تم نے اس پر یقین کیوں نہیں کیا؟ جبکہ وہ کتاب تورات و انجیل و زبور کی تصدیق کرنے والی کتاب تھی، موسیٰ اور عیسیٰ کی تصدیق کرنے والی کتاب تھی۔ تمہارا زیادہ حق بنتا تھا کہ تورات و انجیل و زبور نے جو پیشین گوئی کی تھی رسول برحق کے آنے کی اور آخری کتاب کی آنے کی، وہ جب آ گئی تو تمہاری کتاب سچی ہو گئی، تمہارے نبی کا فرمان سچا ہو گیا۔ لیکن تم نے نہ اپنی کتابوں پر دھیان دیا، نہ تم نے موسیٰ اور عیسیٰ کی بشارتوں کے اوپر کوئی کان دھرا، بلکہ اپنی ہیکڑی کی۔ اب اس کے تعلق سے، ان کے تعلق سے تم سے سوال نہیں ہوگا، تمہارا تو دور دور کا بھی ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے نا۔ یہ آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا خلاصہ تھا۔ الحمدللہ 15 رکوع سے زیادہ مکمل ہو چکے ہیں اور ابھی چند ہی آیات ہے جو دوسرا سپارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ آخری رکوع چل رہا ہے، چند ہی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت خیر فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کو سننے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین، آمین بجاہ سید المرسلین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ دائما ابدا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔